السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں آج آپ کے لیے ایک اور زبردست سا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو وظیفہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اس کا ٹائٹل پہلے بھی اپنے کچھ ویڈیوز میں آپ لوگوں سے اس چیز کی گزارش کر چکا ہوں کہ خدارا آپ کلام پاک کی تاثیر سے آپ غلط فائدہ بالکل بھی نہ اٹھائیں۔ آپ اس کو جائز مقصد کے لیے، جائز کام کے لیے آپ اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کسی کی یوں سمجھ لیں کہ محبت میں گرفتار ہیں تو اگر آپ خود ان کو بھی اپنے اس میں وہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بھی آپ سے محبت کریں تو آپ اس کے لیے اس نیت سے آپ اس کے لیے حق میں آپ اس کے لیے وظیفہ کریں کہ آپ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو شادی اور نکاح تو ایک جائز عمل ہے۔ اس نیت سے کریں گے تو انشاءاللہ چونکہ اچھی نیت ہے تو وہ ضرور آپ کے اس میں وہ محبت میں آ جائے گا انشاءاللہ، اور اس میں آپ اچھی نیت سے کریں گے تو پھر ظاہری بات ہے کہ اس کا آپ کو اللہ تعالیٰ صلہ بھی اچھا ہی دیں گے، اس کی تاثیر بھی انشاءاللہ بڑی جلدی ہو جائے گی۔ تو جب ہم کسی یوں سمجھ لیں کہ قرآن پاک کی تاثیر سے ہم کوئی غلط کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو تاثیر میں تو کوئی شک نہیں ہے، تاثیر تو ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان کی جو ویلیو اور وقت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے گر جاتی ہے کہ یہ یوں سمجھ لیں کہ ہماری بدقسمتی ہوگی کہ ہم قرآن پاک کے ذریعے سے ہم کوئی غلط کام، ناجائز کام کریں۔ تو دوستو، آپ اس میں آپ اس کو پازیٹیو لے سکتے ہیں۔ آپ کسی سے بھی آپ اپنی محبت کسی کے دل میں ڈالنا چاہتے ہیں، وہ آپ سے اتنی مطلب کہ گہری محبت کرے، گہرے آپ کے لب میں وہ بالکل گرفتار ہو جائے تو یہ بالکل پاسبل ہوتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اگر اس سے لائف ٹائم کے لیے پارٹنر بنانا چاہیں تو پھر آپ جو ہے نا یہ وظیفہ کریں، ادروائز جسٹ ٹائم پاس کے لیے اسلام بالکل بھی الاؤ نہیں کرتا اس طرح کی محبت اور پیار۔ تو دوستو، آپ نے اس سے بالکل گریز کرنا ہے، پرہیز کرنا ہے۔ وظیفہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بڑا مزیدار سا یہ وظیفہ ہے، یہ عمل ہے۔ آپ نے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، میں شاید پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، یہ چھوٹی سی آیت ہے، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، یہ آپ نے اس کو کم از کم آپ نے اس کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ ایک تسبیح کرنے کے بعد آپ نے یوں سمجھ لیں کہ اس کو خیال میں اپنے ذہن میں لانا ہے جس کو آپ اپنی محبت میں وہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں، جس سے آپ خود محبت کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ضرور اس کی تاثیر ہوگی، وہ آپ کے حق میں انشاءاللہ بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ تو دوستو، دعا میں یاد رکھیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔